بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید اعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے ایبٹ آباد میں ایک تاریخی جلسہ کیا اور ہزارہ ڈویژن کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ جلسے میں شرکت کے لیے آئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو پی ڈی ایم 11 جماعتیں جو مل کے جلسہ کرتی ہیں، اس سے کئی گنا بڑا جلسہ عمران خان نے ایبٹ آباد میں کیا ہے۔ عمران خان جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں جہاں پر جلسے کرتے ہیں، لوگوں کا ہجوم وہاں پر جمع ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے جلسے میں یہ کہا کہ 20 لاکھ لوگوں کو وہ اسلام آباد لے کر آئیں گے اور رستے کی تمام رکاوٹوں کو وہ دور کریں گے۔ انہوں نے کہا جو لوگ جلسے میں نہیں آ سکیں گے وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہر میں احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنے دوں گا، ہم صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ یوزر، بیکاری جو ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ ہم بیکاری ہیں نہ ہم غلام ہیں، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ عمران خان سے بنی گالہ میں علماء اکرام کے ایک وفد نے ملاقات کی جس میں ایک قرارداد پاس کی گئی۔ قرارداد کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی فوبیا کے خلاف ان کی جو کوششیں ہیں اس کو سراہا گیا ہے۔ قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو تاکہ عوام حقائق جان سکیں۔ مریم نواز نے جلسے میں سابقہ عیسائی چیف جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ عمران خان اس کی مدد سے اپوزیشن کے رہنماؤں کے گلے گھومتے تھے اور عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ اس کی اس ادارے سے کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کی جاتی۔ ان سارے الزامات کے جواب میں پاک فوج کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے کہ سیاستدانوں، صحافیوں، تجزیہ نگاروں کو غیر مصدقہ، عاطفہ میز اور اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے ملک میں عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جناب شہباز شریف سے صحافیوں کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ مریم نواز نے جداروں کے خلاف جو بیان دیے ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ ایک خاتون ہیں، وہ جوش خطابت میں ایسا بیان دا گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ایسا بیان دے سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ بیان؟ اب یہ حکومت جو ہے اس کو آئے 1 مہینہ ہوا ہے لیکن ابھی تک تقریباً 1 یونٹ بجلی میں 7 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور اسی طرح مہنگائی میں بھی 13.8% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حکومت کو اپنی توجہ گورننس پہ دینا چاہیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سارا دن اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں۔ اب تک کے لیے یہی کچھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔